و معزز سامعین کرام و پردہ نشین خواتین اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ فاتحہ کے لیے ہاتھ اٹھائیں۔ الفاتحۃ علی روح النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ لی خمسۃ نطفی بہا حر البوائل حاتمہ، المصطفیٰ والمرتضی وابناہما والفاطمہ، خدایا بحق بنی فاطمہ کے برقول ایمہ کنم خاتمہ، گر دعوتم رد کنی ورقبول منو دست دامان آل رسول، سرورہ شاہ کریمہ دستگیرہ اشرفہ، حرمت روح پیمبر یک نظر کن سوئیما، اے اشرف زمانہ زمانہ مدد نما، درہائے بستہراز کلید کرم کشا، برائے پنجتن مخدوم اشرف شاہ سمنانی، آقا کر دو ادھر بھی ایک نظر مٹے ہم سب کی پریشانی، آقا کر دو ادھر بھی ایک نظر مٹے ہم سب کی پریشانی۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین خیر خلقہ محمد وعلی آلہ ونور عرشہ وذریاتہ وعلماء امتہ وشہداء محبتہ واہل بیتہ اجمعین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ الحمدللہ الحمدللہ الذی ابدع الافلاک والارضین، والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین، وعلى آلہ ورسولہ وامینہ وحبیبہ ونبیہ الکریم، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن الحمید والفرقان المجید، فاستعیذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المکین المبین المعین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ محترم سامعین کرام، میں کسی تقریر کی غرض سے حاضر نہیں آیا اور وقت کی نزاکت بھی نہیں ہے کہ فن خطابت کا زور دکھایا جائے، بس چلتے چلاتے ثناخان مصطفیٰ میں اپنا نام بھی، میرے نام کو بھی ثناخان مصطفیٰ میں جگہ مل جائے، اس نیت سے حاضر آیا۔ کیونکہ جب ہمارے اسلاف کا یہ طریقہ رہا ہے کہ ہم نبی کا نام لے کر اپنی قسمت کو جگاتے ہیں۔ ہمسر لکھنوی نے کہا کہ کہاں میں اور کہاں نعت نبی اے ہمسر، کہاں میں اور کہاں نعت نبی اے ہمسر، فقط حسان کی آواز سے آواز ملا لیتے ہیں۔ تو تھوڑی دیر کے لیے ہم بھی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ امام عشق و محبت سیدی سرکار اعلیٰ حضرت الشاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ الرحمت والرضوان یوں عرض گزار ہوتے ہیں کہ واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحہ تیرا، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحہ تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، اور فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے،
खुसरवा अर्श पे उड़ता है फरेरा। अजीज़ान गिरामी, आप गौर करें कि यह इमाम इश्क़ व मोहब्बत सैयदी सरकार आला हजरत की नातिया अशार। आप जुमे के दिन अगर मस्जिद जाएं तो जुमे का खतीब भी आपको आला हजरत का शेर सुनाता नजर आए। आप मिलाद खानी की महफिल में जाएं, वहां जो खतीब बैठा है वो भी आला हजरत का शेर पढ़ता हुआ नजर आए। आप जलसे में आए, यहाँ जो खतीब आपने बुलाए हैं वो भी आला हजरत का शेर पढ़ते हुए नजर आएंगे। मैंने सोचा या अल्लाह, मामला क्या नबी की नात गोई सिर्फ इमाम इश्क़ व मोहब्बत ने अकेले ही कही या क्या किसी और शायर ने नहीं कहा? लेकिन जहां देखो आला हजरत का शेर, जहां देखो इमाम इश्क़ व मोहब्बत का अशार। अगर कहीं कोई बात होती है, कहीं कोई सवाल होता है तो साहिल को खामोश कर दिया जाता है इमाम इश्क़ व मोहब्बत के शेर के जरिया। वजह क्या है? मैं सोचने लगा या अल्लाह, जुमे का मिंबर हो वहां पे भी आला हजरत हो रहा है, मिलाद की महफिल हो वहां भी इमाम इश्क़ व मोहब्बत हो रहा है, जलसे की मजलिस हो वहां भी इमाम इश्क़ व मोहब्बत का तराना गाया जा रहा है। ए अल्लाह, माजरा क्या है? ए अल्लाह, मामला क्या है? नबी के इश्क में तो बहुत सारे शोरा ने शेर कहे हैं, नबी की मोहब्बत में बहुत सारे शोरा ने नात गोई कही है, नबी की मोहब्बत में बहुत सारे लोगों ने नात लिखा है। लेकिन इमामुल कलाम, कलामुल इमाम, इसको मोहब्बत के ताजदार, हम सुन्नियों के शहसवार, हम सुन्नियों की शान, इल्म की चट्टान इमाम अहमद रजा खान के अशार को इतनी मकबूलियत क्यों? तो मेरे इश्क ने कहा, बहुत सारे शोरा ने नबी की नात कही है, बहुत सारे शायरों ने नबी की बात कही है, लेकिन शोरा की फहरिस्त में, शोरा की जमात में इमाम अहमद रजा को एक खास वस्फ हासिल है, एक खास इम्तियाज हासिल है। मैंने कहा वो इम्तियाज क्या है, वो खास वस्फ क्या है? कहा सुन, या अकेले आला हजरत की जात है जिसका शेर या तो हदीस की तारीफ नजर आएगी या कुरान का तर्जुमा। जिंदाबाद नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। तो अजीज़ान किराम, यही वजह है कि आपको कहां बुखारी शरीफ की तरफ ले जाया जाए, आपको कहां कुरान की आयत की तरफ ले जाया जाए। आपने कभी बुखारी शरीफ नहीं देखा होगा, इल्ला माशाअल्लाह। आपको नहीं मालूम कि इनकी रिवायतों में क्या मामलात चलते हैं, आपको नहीं मालूम कि ज़ईफ क्या है, आपको नहीं मालूम हसन क्या है, आपको नहीं मालूम कवी क्या है, आपको नहीं मालूम कि आयत में मनसूख आयतें कौन है, आपको नहीं मालूम कुरान की आयतों में मुहकम आयत कौन सी है, आपको नहीं मालूम कि मुतशाबिहात आयत कौन सी है। लिहाजा ये हम पे अल्लाह का फजल हुआ, ये हम पे अल्लाह का फजल हुआ, ये हम पे अल्लाह का करम हुआ, ये हम पे अल्लाह की इनायत हुई। अल्लाह ने कहा, ए नादानो, तुम इल्म से दूर रहे, तुम मदरसे से दूर रहे, तुम मदरसे से दूर रहे, तुम उलमा से दूर रहे। लेकिन सुनो, अभी हजरत फरमा रहे थे कि सारे जहां से अच्छा हिंदू सिवा हमारा, तुम्हें अगर हिंदुस्तान में पैदा किया गया है तो तुम्हारी जबान वो होगी, तुम्हारी बोली वो होगी जो इमाम अहमद रजा की बोली है, ताकि तुम्हारी बोली सिर्फ बात न रहे, तुम्हारी जबान सिर्फ जबान न रहे। अगर इमाम अहमद रजा की बोली बोलोगे तो तुम्हारी जबान भी हदीस की तर्जुमान नजर आएगी, तुम्हारी बोली भी कुरान की तफसीर करती नजर आएगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, औलादे गौसे आज़म। सुभान अल्लाह। नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। नबी के खास खुद्दाम में हजरत अनस बिन मालिक रजी अल्लाह ताला अन्हु का नाम। नबी के कितने साल खिदमत किया हजरत अनस बिन मालिक ने? 10 साल।
اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدینہ شریف آئے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ میرے نبی کے خادم ہیں. نبی کی شب میں حضرت انس بن مالک خدمت کر رہے ہیں, صبح میں خدمت کر رہے ہیں, دوپہر میں خدمت کر رہے ہیں. نبی باہر تشریف لے جا رہے ہیں, حضرت انس بن مالک نبی کی خدمت کر رہے ہیں. نبی جدھر سے گزر رہے ہیں حضرت انس بن مالک خدمت کر رہے ہیں. صحابی نے پوچھا, اے انس بن مالک, تم نے نبی کی بڑی خدمت کی ہے, تم نے نبی کی صحبت میں 10 سال گزارا ہے, تم نے میرے مصطفیٰ کی رات کو دیکھا ہے, تم نے میرے مصطفیٰ کے دن کو دیکھا ہے, تم نے میرے آقا کے چلنے کے انداز کو دیکھا ہے, تم نے میرے آقا کے مسکرانے کو دیکھا ہے. اے انس بن مالک, بتاؤ تو صحیح, تم نے نبی میں کیا دیکھا؟ تو انس بن مالک ارشاد فرماتے ہیں کہ سنو سنو, میں نے نبی کی خدمت 10 سال کی, قسم خدا کی, میں نے 10 سال میں کوئی ایسا موقع نہیں دیکھا کہ کوئی مانگنے والا میرے نبی کے در پہ آیا ہو, مصطفیٰ نے اسے لوٹا دیا. جب بریلی کے تاجدار امام عشق و محبت کی نظر پڑی تو آپ بول اٹھے, نہیں سنتا ہی نہیں, مانگنے والا. سبحان اللہ, سبحان اللہ, بے شک. یا رسول اللہ, زندہ باد, زندہ باد. اب کیا سمجھے کہ یہ امام عشق و محبت کی بولی نہیں, یہ صرف امام عشق و محبت کی بولی نہیں, بلکہ بولا تھا انس بن مالک نے, بولا تھا صحابی رسول نے, بولا تھا عاشق رسول نے, لیکن ہمیں سمجھایا اعلیٰ حضرت. بولی انس بن مالک کی ہے کہ کہا 10 سال رہا لیکن کبھی نہیں دیکھا در رسول پہ کوئی آیا ہو, بارگاہ مصطفیٰ میں کوئی آیا ہو, نبی نے منع کر دیا ہو, نبی نے انکار کر دیا ہو, بات ختم ہو گئی. آپ بتائیں آپ میں سے کتنے لوگوں کو آج تک, آپ میں سے کتنے لوگوں نے یہ حدیث سنی ہے؟ آپ محاسبہ کریں. اور کتنے لوگوں نے یہ سنا ہے؟ نہیں سنتا ہی نہیں, مانگنے والا نہیں سنتا ہی نہیں, مانگنے والا تیرا. پتہ یہ چلا کہ بخاری کی وہ روایت جو علماء کے بیچ میں تھی, بخاری کی وہ روایت جو علماء کے بیچ میں تھی, قال اللہ و قال الرسول کی وہ صدائیں جو علماء کے بیچ میں تھی, جو اہل علم کے درمیان تھی, یا اعلیٰ حضرت کا احسان ہے. ارے خاص تو خاص بریلی کے تاجدار نے وہ فن دکھایا کہ عام کی زبان پر بھی ہے, نہیں سنتا ہی نہیں, مانگنے والا. زندہ باد پائندہ باد, زندہ باد, نہیں سنتا ہی نہیں, مانگنے والا تیرا. تو اب جان گئے کہ ہر جگہ صرف اعلیٰ حضرت صرف اس لیے کہ امام عشق و محبت کے تمام شعراء میں ایک خاصیت یہ بھی ہے کہ آپ کا شعر یا تو حدیث کی تفسیر ہوگی یا قرآن کی ترجمانی کرتی نظر آئے گی. تو عزیزان گرامی, جب کہیں معاملہ پھنسے, بات محمد مصطفیٰ کے عشق کی آ جائے, جب بات اللہ کے نبی کے اختیار کی آ جائے, جب بات مقام مصطفیٰ کی آ جائے, تو گھبرانا مت. اگر قرآن نہیں پڑھ سکتے, اگر قرآن کا علم نہیں ہے, قرآن نہیں سمجھ سکتے, اگر حدیث کا علم نہیں ہے, حدیث نہیں سمجھ سکتے, تو کم از کم اتنا ہو کہ اگر آپ چاہتے ہو کہ تمہارے ایمان کو اللہ استقامت عطا کر دے, اگر چاہتے ہو کہ تمہارے ایمان کو اللہ پختگی عطا کر دے, تو کم از کم ہدایت بخشش سے رشتہ مضبوط ہو. سبحان اللہ, ماشاء اللہ. درود پاک پڑھیں. اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم, نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم, صلاة تبقى وتدوم بدوام الملک الحی القیوم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرات, میں کسی لمبی چوڑی گفتگو کے لیے حاضر نہیں آیا. میں نے قرآن مقدس کی آیت مبارکہ کی تلاوت سے اپنے آپ کو مشرف کرنے کی کوشش کی. اللہ وحدہ لا شریک ارشاد فرماتا ہے, قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی. کہ آج دیکھیں
کہ ہر ذی عقل اللہ نے جنہیں عقل سے نوازا ہے، عقل والے ہیں، وہ صرف اور صرف اس لیے کوشاں ہیں کہ وہ کامیاب ہو جائے۔ انجینئر ہے، ابھی سن رہے تھے کہ لوگ اپنے بیٹے کو انجینئر بنانا چاہتے ہیں، ڈاکٹر بنانا چاہتے ہیں، ہزاروں روپیہ ڈونیشن دیتے ہیں، کروڑوں روپیہ خرچ کرتے ہیں۔ کیا وجہ ہے؟ تو صرف اور صرف ایک وجہ ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ ان کا بچہ ڈاکٹر بن کر کامیاب ہو جائے، وہ چاہتے ہیں کہ ان کا بچہ انجینئر بن کر کامیاب ہو جائے۔ جلسہ کرنے والے اتنی محنت سے انہوں نے جلسے کو سجایا، وجہ کیا؟ وجہ یہ ہے کہ لوگ قرآن و حدیث کو سمجھیں، نبی کے پیغامات کو سمجھیں، نبی کی باتیں ان تک پہنچے، قرآن کا پیغام ان تک پہنچے۔ اور قسم خدا کی اگر نبی کی حدیث کو سن کر کسی ایک نے بھی عمل کر لیا تو جلسہ کامیاب ہے، جلسہ کامیاب ہے۔ تو اتنی محنت کیوں؟ اسی کامیابی کے پیچھے ایک چور چوری کر رہا ہے، وجہ کیا ہے؟ وہ کامیاب ہونا چاہتا ہے۔ ایک آدمی اپنے شہر سے دور جا کر کما رہا ہے، ذرا اس شہر سے دور جانے والے کے ہاتھ کو پکڑیے اور پوچھئے بھائی کیا نوبت آ گئی، بھائی کیا ضرورت پیش آ گئی، بھائی کیا معاملہ ہے، اتنی دور کا تم سفر کر رہے ہو، کہاں جانا چاہ رہے ہو، وجہ کیا ہے؟ تو وہ شخص کہتا نظر آئے گا، اے لوگوں میں اپنے شہر سے اس لیے جا رہا ہوں، میں نے اپنے گاؤں کو اس لیے خیرآباد کہا ہوں کہ میں گاؤں میں رہ کر کامیاب نہیں ہو سکتا، مجھے کامیابی چاہیے، اسی کامیابی کی تلاش میں شہر کی طرف جا رہا ہوں۔ المختصر یہ کہ اے لوگوں آپ غور کرو، جہاں بھی عقل والے ملیں گے وہ ایک ہی چیز کے پیچھے کوشاں ہوں گے کہ وہ کامیاب ہو جائے۔ چور چوری کر رہا ہے، وجہ کیا ہے؟ کامیاب ہونا چاہتا ہے۔ ڈکیت ڈکیتی کر رہا ہے، وجہ کیا ہے؟ کامیاب ہونا چاہتا ہے۔ مزدور مزدوری کر رہا ہے، وجہ کیا ہے؟ کامیاب ہونا چاہتا ہے۔ انسان محنت کر رہا ہے، وجہ کیا ہے؟ کامیاب ہونا چاہتا ہے۔ رات کی سردی میں اٹھ کر پہرے دار پہرا دے رہا ہے، وجہ کیا ہے؟ کامیاب ہونا چاہتا ہے۔ چلچلاتی دھوپ میں مزدور پسینہ بہا رہا ہے، وجہ کیا ہے؟ کامیاب ہونا چاہتا ہے۔ المختصر یہ کہ لوگوں نے اپنی فکر کے مطابق، اپنے ذہن کے مطابق، اپنی عقل کے مطابق کامیابی کا مفہوم متعین کر دیا۔ کسی نے سوچا گاڑی ہو بنگلہ ہو ہم کامیاب ہیں، کسی نے سوچا اقتدار ہو ہم کامیاب ہیں، کسی نے سوچا شہر میں ہمارا نام ہو جائے ہم کامیاب ہیں، کسی نے سوچا ہمارے پاس مال و دولت ہو ہم کامیاب ہیں۔ المختصر یہ کہ جتنی عقل اتنی کامیابی کے گھوڑے کو لوگوں نے دوڑا دیا۔ کسی نے سوچا یونیورسٹی کی ڈگری ہو ہم کامیاب ہیں۔ لیکن آئیے ذرا ان کامیابیوں کی تلاش میں چلنے والا ایک قافلہ میں دکھاؤں۔ آپ نے سنا ہوگا آج سے چند سال قبل کچھ سائنسدانوں نے یہ دعویٰ کیا، قائل کا یہ قول ہے، میری بحث اس سے نہیں کہ وہ گئے یا نہیں گئے، بقول ان کے کہ انہوں نے یہاں سے سفر کیا اور آسمان دنیا پر جا کر وہ چاند تک تشریف لے گئے، وہ چاند تک گئے، انہوں نے اس بات کا دعویٰ، وہ گئے۔ ان جانے والوں سے پوچھئے کہ کیا ضرورت پڑ گئی آپ نے اربوں خربوں ڈالر خرچ کیا، آپ نے رات کی نیند حرام کی، آپ نے دن کا چین حرام کیا، آپ نے رات کی نیند خراب کی، وجہ کیا ہے؟ آپ اتنا دور سفر کیے، اربوں خربوں ڈالر آپ نے خرچ کیا، وجہ کیا ہے؟ تو وہ بے وقوف یہ کہتے نظر آئیں گے کہ صرف اور صرف ایک وجہ ہے کہ ہم نے یہ ٹھان لیا تھا کہ دنیا کے کامیاب سائنسدانوں میں ہمارا شمار کیا جائے، اس لیے جو یہاں تک نہ جا سکے ہم نے سب سے پہلے یہاں تک کا سفر کیا تاکہ یہ ریکارڈ ہمیں حاصل ہو جائے، یہ مقام ہمیں حاصل ہو جائے۔ لیکن میری چھٹی حص کہتی ہے، میری محبت کہتی ہے، میرا تصور کہتا ہے کہ جب یہ بے وقوف چاند پر گئے ہوں گے، جب یہ بے وقوف چاند پر گئے ہوں گے، اربوں خربوں ڈالر خرچ کر کے چاند کا سفر کیا ہوگا، راتوں کی نیند نہ جانے کتنے راتوں کی نیند انہوں نے قربان کی ہوگی، نہ جانے کتنے دنوں کا چین انہوں نے قربان کیا ہوگا، تب چاند پر پہنچے ہوں گے۔ اور جب چاند پر یہ پہنچے ہوں گے، چاند انہیں دیکھا ہوگا اور چاند انہیں دیکھ کر مسکرایا ہوگا اور
مسکرا کر زبان حال سے کہتا ہوگا اے نادان زمین کو چھوڑ کر کامیابی حاصل کرنے کے لیے ہم تک چلے آئے، اگر تمہیں کامیاب ہونا تھا تو ہم تک نہیں آنا چاہیے بلکہ گنبد خضرا کے سائے میں چلے جانا چاہیے۔ جب نبی نے اشارہ کیا تھا تو میں نے اپنا سینہ چاک کر دیا تھا۔ شاعر کہتا ہے کہ شمس القمر کا معجزہ قربان جائیے، انگلی بھی کام کر گئی تلوار۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، زندہ آباد پائندہ آباد، زندہ آباد، زندہ آباد، زندہ آباد، خوب انگلی بھی کام کر گئی تلوار کی طرح۔ اے مسلمانوں ذرا غور کرو، آج ہم کہاں ہیں؟ تو ہر انسان نے اپنی اپنی فکر کے مطابق اپنے ذہن کے مطابق اپنی عقل کے مطابق کامیابی کا مفہوم متعین کیا۔ لیکن آئیے ہم ذرا دیکھنا چاہتے ہیں کہ کامیابی کا معیار ہے کیا مال و دولت ہونے کی بنیاد پر کامیابی ہے؟ اگر آپ تلاش کریں گے تو آئیے تاریخ کے اوراق کو اٹھا کر دیکھیں کہ اگر مال و دولت کی بنیاد پر کامیابی ہوتی تو دنیا کے سب سے کامیاب شخص کا نام شداد ہوتا۔ اگر اقتدار کی بنیاد پر، طاقت کی بنیاد پر، پاور کی بنیاد پر، سطح کی بنیاد پر اگر کامیابی ہوتی تو دنیا کے کامیاب شخص میں فرعون کا نام ہوتا۔ میں نے کہا پھر کامیابی ہے کیا اقتدار ہے؟ کہا نانا، کہا ماضی قریب کی ایک مثال لے جا۔ میں نے کہا وہ کیا ہے؟ اگر تخت پر بیٹھنے سے انسان کامیاب ہوتا تو کیا تم نے نہیں دیکھا تخت پر بیٹھنے والا یزید ناکام ہو گیا اور خنجر کے نیچے گلا رکھنے والا حسین کامیاب ہو گیا؟ زندہ آباد، زندہ آباد، زندہ آباد، زندہ آباد، زندہ آباد۔ عزیزان گرامی، قد افلح من تزکا، یہ قرآن سے پوچھیں کہ کامیابی کا معیار ہے کیا؟ کسے کامیاب کہا جائے؟ کامیاب ہے کیوں؟ کیونکہ ہم وہ ہیں کہ ہم زندگی اپنی طبیعت سے نہیں بلکہ مصطفیٰ کی شریعت کے مطابق گزارتے ہیں، اور ہماری زندگی کا مقصد بھی یہی ہے۔ ہماری زندگی کا مقصد بھی یہی، وہ زندگی بیکار ہے، وہ زندگی بیکار ہے جو بنا عشق مصطفیٰ کے گزر جائے، وہ دن بیکار ہے جو بغیر حب مصطفیٰ کے نکل جائے، وہ رات بیکار ہے جو بغیر محبت رسول کے گزر جائے۔ رات وہی رات ہے جو عشق مصطفیٰ کے ساتھ ہو، دن وہی دن ہے جو محبت رسول کے ساتھ ہو۔ زندگی کی ہر آن، زندگی کی ہر وہ گھڑی یقیناً وہی خوش نصیب گھڑی ہے جس گھڑی میں عشق مصطفیٰ ساتھ ہو، محبت رسول ساتھ ہو، عشق مصطفیٰ ساتھ ہو۔ عزیزان گرامی، آئیے قرآن سے پوچھتے ہیں، اے قرآن بتا تو صحیح، کیونکہ قرآن تو وہ ہے کہ رب نے جب تجھے نازل کیا تیری رفعت و بلندی کے بارے میں اعلان فرمایا کہ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت اللہ، کہ اگر میں قرآن کو پہاڑ پہ نازل کرتا پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ اے قرآن بتا تو صحیح، اے قرآن بتا تو صحیح، کامیاب ہے کون؟ کامیابی کس کے پیچھے ہے؟ کیا موٹر گاڑی رکھنے والا کامیاب ہے؟ کیا تخت پر بیٹھنے والا کامیاب ہے؟ کیا اقتدار میں رہنے والا کامیاب ہے؟ کیا پاور میں رہنے والا کامیاب ہے؟ قرآن کہتا ہے نا، اقتدار کی بنیاد پر کامیابی نہیں عطا کی جاتی، مال و دولت کی بنیاد پر کامیابی نہیں عطا کی جاتی، صاحب ثروت ہونے کی بنیاد پر کامیابی نہیں عطا کی جاتی۔ آؤ کامیابی سمجھنی ہو تو سنو، قد افلح من تزکا، تحقیق کے کامیاب وہ ہوا جس نے تزکیہ کیا۔ سبحان اللہ، تحقیق کے کامیاب وہ ہوا جس نے تزکیہ کیا۔ تزکیہ ہے کیا؟ بس عام فہم جملے میں بتا کر اپنی بات ختم کر دوں کہ قد افلح من تزکا، تحقیق کے کامیاب وہ ہوا جس نے تزکیہ کیا۔ تزکیہ کیا ہے؟ تزکیہ کہتے ہیں عام فہم افہام و تفہیم کے لیے، سمجھنے سمجھانے کے لیے،
کہ تزکیہ ہے دل اور زبان کو یکساں کرنا، دل اور زبان کو پاک کر لینا، دل اور زبان کو صاف کر لینا، یعنی جو بات دل میں ہو وہی بات زبان پر، جو بات زبان پہ ہو وہی بات دل میں ہو، جو بات دل میں ہو وہی بات زبان پہ، جو بات زبان پہ وہی بات دل میں۔ اور یہی مومن کی شان بھی، یہی مومن کی شان ہے۔ مومن کی شان یہ نہیں کہ دل میں کچھ ہے زبان پہ کچھ ہے، مومن کی شان یہ نہیں کہ منہ میں کچھ ہے دل میں کچھ ہے، مومن کی شان یہ ہے کہ جو بات زبان پہ ہو وہی بات مومن کے دل میں، جو بات مومن کے دل میں ہو وہی بات زبان میں۔ قرآن نے کہا سنو، قد افلح من تزکا، تحقیق کے کامیاب وہ ہوا جس نے تزکیہ کیا، یعنی جس نے اپنے ظاہر و باطن کو پاک کیا، جس نے اپنے دل اور اپنی زبان کو یکساں کیا، جس نے اپنے دل اور اپنی زبان کو برابر کیا۔ آئیے میں آپ کو بتاتا چلوں، آج دیکھیں ہمارا حال کیا ہے۔ آج ذرا محاسبہ کریں، ذرا گردن جھکائیں اور اپنے دل کی دنیا پہ نظر ڈالیں۔ کیا واقعی آج ہمارے دل کی وہی کیفیت ہے کہ جو بات ہماری زبان پہ ہے وہی بات ہمارے دل میں ہے؟ کیا واقعی آج ہماری یہی کیفیت ہے جو ہم بولتے ہیں وہی ہمارے دل میں ہے؟ ہر انسان اپنا محاسبہ کرے اور پھر فیصلہ کرے کہ آج ہم کیوں نہیں کامیاب ہیں، آج ہم کیوں نہیں کامیاب ہیں، جبکہ قرآن آج بھی ہمیں یہ پیغام دیتا نظر آ رہا ہے، آج بھی قرآن ہمیں یہ درس دیتا نظر آ رہا ہے۔ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ، کہ سربلندی تمہارے لیے منتظر ہے، سربلندی تمہیں آواز دے رہی ہے، لیکن شرط یہ ہے ان کنتم مومنین، شرط یہ ہے ان کنتم مومنین۔ لیکن ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم مسجد میں جاتے ہیں، ہم زبان پہ کچھ ہے، ہم امام صاحب کو دیکھ کر دل میں ارادہ کچھ کر رہے ہیں، ہم جہاں جا رہے ہیں ہماری زبان کہیں اور چل رہی ہے، ہمارا دل کہیں اور چل رہا ہے۔ حد انتہا کی بات کروں میں کہ آج ہمارا معاشرہ، ہمارا سماج، ہماری سوسائٹی اس نہج پر پہنچ گئی ہے کہ اس دل جس دل کو اللہ نے محبت کے لیے عطا کیا تھا، جس دل کو اللہ نے محبت کے لیے عطا کیا تھا، جس دل کو اللہ نے الفت کے لیے عطا کیا تھا، جس دل کو اللہ نے اپنے پیارے محبوب کی محبت کے لیے عطا کیا تھا، آج ہم اس دل کو کہاں لگائے ہیں؟ آج ذرا محاسبہ تو کرو۔ آج بھائی کے لیے نفرت آج ہمارے دل میں ہے، چچا کے لیے نفرت آج ہمارے دل میں ہے، رشتہ داروں کے لیے نفرت آج ہمارے دل میں ہے، اعزاء اقربا کے لیے نفرت ہمارے دل میں ہے، ماں کے لیے نفرت ہمارے دل میں ہے۔ عزیزان گرامی ذرا غور تو کرو کہ آج اس دل کو ہم نے کہاں لگا دیا، آج اس دل کو ہم نے کہاں لگا دیا؟ اس دل کو اللہ نے کس لیے دیا تھا؟ ہم کہاں استعمال کر رہے ہیں؟ دل تو عطا کیا تھا عشق مصطفیٰ کے لیے، دل تو تھا محبت رسول کے لیے، دل تو تھا الفت رسول کے لیے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ نے دل کو عرش اللہ کہا ہے۔ عزیزان گرامی دل صرف دل نہیں، رب کا عرش ہے۔ لیکن ذرا غور کریں آج ہم نے اس دل کو کیا بنا ڈالا، آج ہم نے اس دل کو کیا کیا بنا ڈالا۔ اس موقع پر فرید ملت کا ایک شعر میرے ذہن میں آتا ہے کہ محبت بناتی ہے ناقص کو کامل، گر محبت نہ ہو تو بیکار۔ محبت بناتی ہے ناقص کو کامل، گر محبت نہ ہو تو بیکار تھا دل۔ عزیزان گرامی اگر دل ہے تو دل کو وہی استعمال کیا جائے جس پہ دل والے کا دل ہے، تو دل کو وہی لگایا جائے، دل کو وہی لگایا جائے جس پر دل کا حق ہے۔ اور وہ کیا ہے کہ ہم ہو کہیں، ہم ہو کہیں اور ہمارا دل ہو گنبد خضرا کے سائے، ہم ہو کہیں ہمارا دل ہو مدینے میں، ہم گھومیں یہاں مارکیٹ میں ہمارا دل چکر کاٹتا نظر آئے خانہ کعبہ میں، ہم ہو یہاں ہمارا دل چکر کاٹتا نظر آئے مسجد نبوی میں۔ عزیزان گرامی جب یہ دل بنا لیں گے، ہر چیز سے پاک و صاف کر لیں گے، تو پھر قرآن کی آیت قد افلح من تزکا کہ تحقیق کے کامیاب وہ ہوا جس نے تزکیہ کیا، جس نے اپنے ظاہر و باطن کو
پاک کیا۔ اللہ وحدہ لا شریک کی بارگاہ میں دعا گو ہوں، مولا کریم ہم سبوں کی حاضری کو شرف قبولیت کی منزل عطا فرمائے۔ مولا کریم ہمارے دل کو وہ دل بنائے جو اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں محبوب و مقبول ہو۔ ہماری تمام تر خطاؤں کو معاف فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔